تو برگ نئے وہ کتاب تھی ناصر کاظمی کی، جس سے پڑھنے کا ذرا سا شوق ہوا. ممکن ہے اس سے پہلے بھی کوئی کتاب پڑھی ہو، لیکن حافظہ جو کام کر رہا ہے وہ. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سلسلہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ کتاب سے بالکل دوری تھی یا ناواقفیت تھی. کراچی میں 80 کی دہائی تک محلوں میں، گلی کوچوں میں چھوٹی چھوٹی لائبریریز ہوتی تھیں. آپ 4 آنے یا 8 آنے دے کر ایک کتاب ایک دن کے لیے کرائے پر لے سکتے تھے. آپ نے رات کو پڑھی اور سویرے واپس کر دی یا شام کو واپس کر دی. 2 دن رکھی تو ڈبل ہو گیا کرایہ. اس طرح سے میرا محلے میں میرے جو بچپن کے دوست ہیں، ان میں جو ایک دوست ہے، اس کا نام ہے طارق شہزاد. وہ 2 بھائی ہیں، بہت شاندار، بہت اچھے بھائی ہیں، طارق اور عاصم. ان دونوں کو کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا، جاسوسی. اور ایک جاسوسی کہانی کا سلسلہ تھا جو اشتیاق احمد لکھا کرتے تھے. محمود فاروق اور فرزانہ اس کے کردار تھے. اور وہ کہانیاں دونوں بھائی بہت شوق سے ذکر کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی تجسس ہوا اور لائبریری سے وہاں سے وہ محمود فاروق فرزانہ کی، اشتیاق احمد صاحب کی لکھی بھی کتابیں لینا شروع کی. تو اس طرح سے بھی پڑھنے کا تھوڑا سا سلسلہ شروع ہوا. پھر ذرا سا جب آگے بڑھے تو یہی جاسوسی کہانیوں کی طرز پر ابن صفی کو پڑھنا شروع کیا. اور تب احساس ہوا کہ کہانی تو کوئی بھی سنا سکتا ہے، لیکن کہانی سنائی کیسے جا رہی ہے، کہانی لکھی کیسے گئی ہے، وہ بہت اہم ہوتا ہے. ابن صفی کی تحریر نے مزہ دینا شروع کر دیا. اس کا ایک چسکا سا لگ گیا کہ جملوں کی ساخت اور پیراگرافس کا توڑنا اور تحیر کا کریٹ کرنا، یہ سب چیزیں بہت اچھی لگتی تھیں. تو ابن صفی کو پڑھ کر اور شوق ہوا کتابیں پڑھنے کا. اور ظاہر اور بھی دیگر کتابیں بھی وہاں سے لیتے تھے، میگزینز لیتے تھے لائبریری سے. 4 آنے کی، 8 آنے کی. ہمارے محلے میں شریف آباد جو ہمارے فلیٹوں کے سامنے ایک محلہ تھا، وہاں ایک چھوٹی سی لائبریری تھی. شاید ان صاحب کا نام یوسف تھا اگر میں غلط نہیں لے رہا. بہت بہت اچھے آدمی تھے. اور کبھی کبھی 2 دن اگر کتاب رکھ لی تو زیادہ پیسے نہیں لیتے تھے. کچھ ایسی چیزیں بھی وہاں سے لیتے تھے جن کا بیان ٹھیک نہیں. پھر جب یہ سلسلہ آگے بڑھا اور کالج میں جانا شروع کیا اور گریجویشن لیول پہ اور محلے میں بھی، تو ایک نام یہی رائٹرز کا جب ذکر آتا تھا، لکھاریوں کا، تو بہت ہی کیا صحیح لفظ ہوگا، لوگ خسر پھسر کرتے تھے، آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے. سرگوشیوں میں ایک نام لیا جاتا تھا، منٹو، سعادت حسن منٹو، کہ بھئی آپ نے منٹو کی فلاں کہانی پڑھی ہے، منٹو کی فلاں. تو تجسس میں اضافہ ہوا کہ یہ منٹو کون صاحب ہیں. تو لائبریری گئے اور کہا کہ بھئی ہمیں بھی منٹو کی کہانی چاہیے. تو اس طرح منٹو کو پڑھنا شروع کیا. اب ایسی کوئی چھوٹی عمر بھی نہیں تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ منٹو کی کہانیاں پسند آتی تھیں، آپ کو جکڑ لیتی تھیں، لیکن بہت سے سوال ذہن میں رہ جاتے تھے کہ کیا کہانی کہہ کیا رہی ہے. آج بھی سوچتا ہوں تو جب میں نے پہلی بار منٹو کا افسانہ ٹھنڈا گوشت پڑھا تو وہ کچھ ادراک سے باہر تھا. لیکن یہ اندازہ ہوا کہ ایک بات، یا اور بھی کہانیاں، کالی شلوار یا کھول دو وغیرہ، کہ بھئی یہ حساس بات ہو رہی ہے. اور یہی وہ کہانیاں تھیں جنہوں نے مڑ کے بھی پہلی بار، یعنی سیاسی طور پر مڑ کے دیکھنے کا موقع فراہم کیا کہ بٹوارہ، بر صغیر کی تقسیم، بٹوارہ ایک بہت اہم واقعہ تھا تاریخ کا. اور پھر یہ سب کہانیاں، تو ذرا سا یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ آگے بڑھا. لیکن ایک کہانی منٹو کی توبہ ٹھیک سنگھ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بیانیہ کیا ہوتا ہے، نیریٹو کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کہانی تو کوئی بھی سنا سکتا ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن کیسے کہانی سنائی جا رہی ہے، کیسے لکھی جا رہی ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے. اس کا بہت. توبہ ٹھیک سنگھ کا ایک کردار ہے بشن سنگھ.
اور وہ ظاہر ہے سب کو مجھے کہانی سنانے کی ضرورت نہیں، معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ وہ ایک پاگل خانے کی کہانی ہے. جب بٹوارا ہوتا ہے تو پاگلوں کا بھی تبادلہ کیا جاتا ہے، تو ان میں سے ایک پاگل درخت پہ چڑھ جاتا ہے. لیکن یہ تو کہانی ہے. جو بشن سنگھ ایک جملہ بڑبڑاتا ہے اس کہانی میں، وہ جملہ بظاہر نہ کوئی کردار ہے نہ کہانی کی بنیادی ساخت سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ جملہ ہے بہت اہم. اس جملے کو، اس بڑبڑاہٹ کو اگر آپ نکال دیں گے اس کہانی سے، یہ تو میرا خیال ہے، آپ بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے، تو کہانی کا بہت سی جو توانائی ہے، جو طاقت ہے، وہ کم ہو جائے گی. تو اس سے اندازہ ہوا کہ کہانی سنانے کا فن کتنا اہم ہے اور کہانی کیسے سنانی چاہیے. مگر ایک بات اور بھی ہے. اب میں جب ہم ادب کی تعلیم حاصل کی، پڑھا، خود لکھنا شروع کیا، تو اب میں سوچتا ہوں کہ وہ کہانیاں جو ایک طرح کے صحافتی اثر میں لکھی جائیں، یعنی ایک واقعہ ہو رہا ہے باہر، ایک شہر میں کچھ ہنگامہ ہو گیا اور میں نے اس پہ کہانی لکھ دی یا کوئی غزل لکھ دی یا کوئی نظم لکھ دی، اس کی ادبی وقت کتنی رہتی ہے، اس کی ادبی ویلیو کتنی رہتی ہے. مثال کے طور پر غالب، میں دیکھتا ہوں غالب یا شیکسپیئر، دو مثالیں ایسی ہیں کہ شیکسپیئر کو دنیا سے گئے ہوئے 400 ساڑھے 400 سال ہو گئے، غالب کو دنیا سے گئے ہوئے 250 250 سال ہو گئے. شاید 1865 میں انتقال ہوا تھا غالب کا، تو حساب لگا لیجئے کتنے سال ہو گئے. مگر وہ آج بھی ریلیونٹ معلوم ہوتے ہیں. کہانی، غالب کے اشعار، شیکسپیئر کی کہانیاں وقت کی قید میں بند دکھائی نہیں دیتی. جولیس سیزر کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ نہیں معلوم کرنا چاہتے کہ کس دور کی، کس سن کی کہانی ہے، آپ اس کہانی میں کھو جاتے ہیں. غالب کے شعر کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کا سیاق و سباق جاننے کی کوشش نہیں کرتے، غالب کے شعر کا لطف اٹھاتے ہیں. اور یا وہ آپ کو اداس کر دیتا ہے یا آپ کو کسی بھی طور چھوتا ہے غالب کا شعر، ایک پرسنل لیول پہ یا کلیکٹیو لیول پہ. جو کہانیاں ایک خاص واقعے پر مبنی ہوں، حادثے پر مبنی ہوں، ان کی جو ٹائم لیسنس ہے، ان کی جو ادبی ویلیو ہے، وہ کب تک قائم رہتی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے. میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آج دیکھتا ہوں کہ آج جو لوگ ناول لکھ رہے ہیں، کہانیاں لکھ رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں اردو میں یا ہماری اور دیگر خوبصورت زبانوں میں، ایون انگریزی میں بھی، ان میں تقسیم ہند موضوع نہیں بنتا، دیگر موضوعات بھی ہیں. لیکن منٹو کو جب بھی آپ سوچتے ہیں تو ذہن میں ہندوستان کی تقسیم سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے، ممکن ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑا ورک آف آرٹ اور عظیم ورک آف آرٹ میں یہی کچھ بنیادی سا فرق ہوتا ہے، ٹائم لیسنس کا.